الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ساتھیو، آج کا جو ویڈیو ہے جو اس بارے کے اندر ہے، یہ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کفر نہیں ہے اور فرقہ پرستی شرک نہیں ہے، یہ ان علماء کی اصلاح کی خاطر یہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے نا یہ پیش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کا عقیدہ بھی قرآن مجید کی آیات کے مطابق ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو ولا تکونوا کالذین تفرقوا، تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات دلائل آنے کے بعد، واولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عظیم عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک اور کفر والا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب عظیم ہوگا ان کو۔ دو طرح کا عذاب ہے، ایک ہے عذاب عظیم یعنی لمبی مدت تک عذاب، اور ایک ہے عذاب علیم یعنی کہ دردناک عذاب، بہت سخت عذاب۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان کو جو عذاب ہوگا وہ لمبی مدت کا جہنم کے اندر ہوگا، لمبی مدت والا۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے جو ہے نا بارونق ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم عذاب چکھو بما کنتم تکفرون، کہ تم نے کفر کیا، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اب اس آیات کے اندر سیاق اور سباق کو دیکھا جائے گا۔ پہلی آیات، اس سے پہلی آپ آیاتیں پڑھیں اور دیکھیں تو اختلاف سے ممانعت کی گئی ہے اور تفرقہ بازی سے، فرقہ پرستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اس آیت میں اور بھی قرآن مجید کی آپ شروع سے بھی اس پورے رکوع کو پڑھیں نا تو شروع ہوتا ہے یہ رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، اللہ کے فرمان بردار ہو، مسلم ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کے رسی کو یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے سامنے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بنو۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ پوری اس رکوع کے اندر اختلافات اور تفرقہ بازی سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے دین کے اندر فرقہ بازی کی اور اختلافات کیے دلائل آنے کے باوجود، شریعت کے آنے کے باوجود، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ کالے جن کے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ تو یہ یہاں پر کون سا کفر ہے؟ یہی کفر ان اوپر جو آیات بتا رہی ہیں فرقہ پرستی والا کفر ہے۔ یہ اس آیات سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر فرقہ پرستی کفر ہے، کفر۔ اس طرح سے یہ آیت ہے سورۃ آل عمران، اور آیت نمبر ہے
6 جس میں یہ کہا گیا کہ فرقہ پرستی کفر ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ سورۃ روم کے اندر ہے، آیت نمبر ہے 31 اور 32 سورۃ روم، اس کے اندر بھی ہے کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا رجوع کرو اور اسے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ یعنی وہ مشرک کون ہے؟ اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرک کون ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ ہے جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ بازی شروع کی۔ وکانوا شیعا، اور شیعہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ مگن ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس آیت کے اندر سورۃ روم آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو فرقہ پرستی ہے یہ شرک ہے، فرقہ پرستی جو ہے شرک ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ روم کی، وہ آیت قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ بازی کی ہے، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور شیعہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے کسی بھی شے میں، فی شیء، کسی چیز میں آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو کچھ یہ کام کرتے تھے۔ یہ تیسری آیت ہے قرآن مجید کے اندر کہ فرقے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم من عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں 3 طرح کا عذاب دے، آسمان سے اوپر سے عذاب دے دے، یا زمین کے نیچے سے عذاب دے دے، بارشیں وغیرہ آ جائیں، زمین سے نیچے سے زلزلے وغیرہ آ جائیں، سیلاب وغیرہ آ جائیں، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ گروہ بنا دے، تفرقہ بازی میں تم لوگ پڑ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ابھی عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ آپس میں تفرقہ بازی، فرقہ پرستی کرنا۔ یہاں پر کہیں پر بتایا کہ فرقہ بازی لعنت ہے، کہیں پر بتایا قرآن مجید کے اندر کہ فرقہ پرستی عذاب ہے، کہیں پر بتایا کہ فرقہ پرستی شرک ہے، کہیں پر اللہ نے آیت میں بتایا کہ فرقہ پرستی کفر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو میں نے میرے بھائیوں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں۔ لہذا کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی نہ کفر ہے اور نہ شرک ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ خصوصاً آج کل جو ہے نا وہ جماعت المسلمین کا جو امیر ہے زین العابدین صاحب، ان کا بھی عقیدہ بالکل ہی اس طرح جا رہا ہے کہ فرقہ پرستی جو ہے نا ان میں، فرقے کرنے والے لوگوں میں اور فرقہ وہ ان میں نہ کفر ہے اور نہ شرک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تکفیر نہیں کرنا چاہیے، تکفیری سوچ صحیح نہیں ہے۔ اس کی کئی کلپیں ہیں، کئی جو ہے نا وہ آڈیوز ہیں جس میں، اور کچھ انہوں نے تقاریر بھی کی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو فرقوں کے اندر ہیں اور تکفیری سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بالکل بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو تکفیری رویہ ہے اور یہ جو تکفیری سوچ ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے تو ہو اکثریت، آپ یہ کہیں کہ نہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں نہ ہم کسی کو کافر سمجھتے ہیں، ہم صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ہمارے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ فرقوں سے ہمیں اعتزال کرنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنا رویہ ان کے اندر خلط ملط ہو جائے، اور ہم کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو دین کے اندر اختراع کرے گا اس کو ہم امامت نہیں دے سکتے۔ بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی
تکفیری سوچ کا کیا مطلب ہے؟ تکفیری سوچ کا یہ مطلب ہے کہ جو فرقے ہیں وہ کہتا ہے زین العابدین صاحب کہ جو فرقے ہیں ان کے اندر یہ نہ سوچا کریں آپ کہ ان کے اندر کفر اور شرک ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ کفر اور شرک ہے فرقہ پرستی. اب ایک شخص زین العابدین صاحب امیر جماعت المسلمین وہ کہے کہ ان میں فرقہ پرستی کی وجہ سے فرقوں کی وجہ سے شرک اور کفر نہیں ہے، یا کچھ فرقوں میں ہے اور کچھ فرقوں میں نہیں ہے. سری لنکا کے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ فرق وہ شرک ہے فرقوں کے اندر ان فرقوں میں شرک ہے جو شریعت سازی کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے نزدیک فرقے بھی دو قسموں کے ہیں. دو قسم، ایک وہ فرقہ جو شریعت سازی کرے، کچھ فرقے ایسے ہیں جو شریعت سازی نہیں بھی کرتے ہیں. تو وہ فرقے سب کے سب غلط اس لیے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو مسلم ہو کر مرو. تو ہمیں صرف مسلم بننا چاہیے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بریلوی، دیوبندی، نقشبندی، سہروردی، چشتی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، حیدری یا اس طرح کے مختلف فرقے وغیرہ امت کے اندر بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں صرف اور صرف اپنے آپ کو آپ لوگ مسلم کہیں. سارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں اعلان کریں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی، میری موت، میری حیاتی، میری زندگی اور میری قربانی اور میری نماز سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلم ہوں. دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو، وقال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو تو توکل بھی اس اللہ پر کرو جس کے اوپر تم لوگ ایمان لا چکے ہو. دیکھا تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مسلم بننے کی ہدایت دی تھی. یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سورۃ یوسف کے اندر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اس حالت میں وفا دینا، توفنی مسلمان کہ میں مسلم ہوں. 14واں پارہ شروع میں ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافر لوگ، کفر کرنے والے لوگ تمنا کریں گے جنہوں نے کفر کیے، لو کانوا مسلمین کہ کاش ہم مسلم ہوتے. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا وہ نام جو مقبول ہے وہ مسلم ہے، نہ کہ بریلوی، دیوبندی اور شیعہ اور اس طرح سے جو ہے نا اور جو نام ہے مالکی، شافعی اور حنبلی اور حنفی اور وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرقہ کرنے سے منع کر رہا ہے. اور یہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کے سب مسلم تھے. اب زین العابدین صاحب کہتے ہیں کہ میں مسلم تو ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ فرقوں کو آپ لوگ یہ نہ کہو، تکفیری نہ بنو، یعنی کہ ان کو یہ نہ بتاؤ کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ شرک ہے اور کفر ہے. بھائی میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر چیکنگ کرنے کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو کینسر ہو گئی ہے، اور یا دوسرا بندہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے اس کو بتاتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے، کسی بندے کو کہتے ہیں آپ کے اندر شوگر ہے، تو یہ ڈاکٹر ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، یہ دشمن نہیں ہے. اس کے برعکس مختلف مریض جائیں، شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا بھی ہے اور کینسر کا مریض ہے، یا ٹی بی کا مریض ہے، پھیپھڑے خراب ہیں اس کے، یا اس کے جو ہے وہ گردے اس کے جو ہے نا وہ فیل ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو کہے کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو بالکل ٹھیک ہو، کوئی بات ہے ہی نہیں. تو جس طرح سے جسمانی بیماری بتانے والا ڈاکٹر کسی مریض کو بتایا کہ آپ کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ اس کا بندہ وہ ڈاکٹر خیرخواہ ہوگا. اور جو ڈاکٹر بتائے جسمانی ڈاکٹر اور وہ کہے خیر ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ان کا بدخواہ ہوگا، خیرخواہ نہیں، وہ ان کا دشمن ہوگا جو ان کو نہیں بتاتا. اس طرح سے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، عالم روحانی ڈاکٹر ہے، تو وہ بتا دینا چاہیے اس کو کہ اے لوگوں
فرقہ پرستی شرک ہے، فرقہ پرستی کفر ہے، اور فرقہ پرستی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرقہ پرستی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ پرستوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مسلم بننا چاہیے اور مسلم کہلواؤ۔ تو یہ بات اس کے لیے خیر خواہی والی بات ہوگی، نہ کہ ایسے اور عالم اور ڈاکٹر جو کہتے ہیں لوگوں جو فرقہ پرست ہیں تو ان کو یہ آیتیں قرآن مجید کے نہ بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ فرقہ پرستی شرک ہے اور فرقہ پرستی کفر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ تکفیر لفظ کی کیا معنی ہے؟ تکفیر لفظ کی معنی یہی ہے کہ ان کو آپ یہ بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ تمہارے اندر کفر ہے اور شرک ہے۔ کافر کو کافر کہنا تو صحیح ہے نا، تکفیر ہوتی ہے کہ مسلم ہے ایک بندہ جس میں ایسے فرق ہے جن کے اندر کفر بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، آپ ان کو یہ کہیں اے فرقے والوں تمہارے اندر کفر بھی ہے، تمہارے عقائد خراب ہیں، تمہارے عقائد شرکیاں ہیں، تمہارے اندر شرک ہے، کفر ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکفیر۔ القاموس الوحید ہے، یہ عربی اردو لغت کی بہترین کتاب ہے، اس کے صفحے نمبر 1413 پہ لکھا ہوا ہے التکفیر۔ تکفیر کے معنی اثبات کفر اور الزام کفر، یعنی کہ کسی کے اندر یہ سمجھنا کہ یہ کفر ہے۔ اب مجھے بتاؤ قرآن مجید کی یہ آیتیں کہہ رہی ہیں کہ فرقہ پرستی کفر ہے، اور یہ زین العابدین صاحب کہتے ہیں کہ ان کو آپ لوگ یہ نہ کہیں، تکفیر نہ کریں، یعنی ان کے اندر کفر نہ سمجھیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ چلو اگر کہنے کی جہاں تک بات ہے کہنا نہیں چاہیے، لیکن سمجھنا تو چاہیے نا کہ ان کے اندر فرقہ پرستی یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ جس چیز کو قرآن مجید کہے کفر اور شرک ہے تو آپ جو ہے نا اس کو یہ کہیں کہ یہ تکفیری سوچ ہے لہذا یہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو بات بہت ہی غلط ہے۔ تو زین العابدین صاحب یہ ڈکشنری بھی بتا رہی ہے کہ تکفیر لفظ کی معنی ہے کسی کے اندر کفر سمجھنا، تو آپ کہتے ہیں کہ تکفیری نہ بنو، تکفیری سوچ غلط ہے، یعنی کہ فرقہ پرستی فرقوں کے اندر آپ کفر نہ سمجھیں، فرقوں کے اندر آپ شرک نہ سمجھیں، یہ آپ کا عقیدہ قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف ہے۔ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ فلاں چیزیں یہ کفریاں ہیں، فلانی یہ روحانی بیماری کفر میں آ جاتی ہے، فلانی بیماری یہ جو ہے نا وہ شرک کے اندر آ جاتی ہے، فرقہ پرستی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، صرف مسلم ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کہیں، اس کا مطلب کہ فرقہ پرست جو ہے نا وہ صحیح ہیں، فرقہ پرستی تو پھر صحیح ہو گئی نا۔ جب آپ کہتے ہیں ان کو تکفیر آپ عقیدہ نہ رکھیں، تکفیری سوچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کتنا بھی اسے بھاگیں تکفیری سوچ سے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کو خصوصاً میں جماعت المسلمین والوں کو کہتا ہوں کہ لوگ پھر بھی آپ لوگوں کو تانے دیں گے کہ یہ جماعت جو ہے نا ہمیں وہ غیر مسلم سمجھتی ہے یا ہمیں کافر سمجھتی ہے، چاہے کتنے بھی کریں۔ کیوں کہ وہ لوگ آپ کے 3 کاموں کو دیکھیں گے، 3 کام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، پہلا۔ دوسرا وہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ جنازے نہیں پڑھتے۔ تو میرے زین العابدین صاحب، آپ اگر ان سے کہتے ہیں کہ تکفیری سوچ نہ اپناؤ تو پھر آگے بڑھ کر ان کو یہ بھی تو کہو نا، کیونکہ انہی کاموں کی وجہ سے تو آپ کو تکفیری کہا جا رہا ہے، کہ بہتر ہے پھر آگے چل کر آپ یہ بھی ان کو کہیں کہ ان کے جنازے بھی پڑھو اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو اور ان کے ساتھ نکاح بھی کرو۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے ساتھ ہیں زین العابدین صاحب، تو آپ یہ سوچیں کبھی بھی لوگ آپ کے ان چیزوں سے پھر مطمئن نہیں ہوں گے۔ آپ کے کام بتا رہے ہیں، آپ کے یہ کام بتا رہے ہیں، اور لوگ انہی چیزوں کی وجہ سے وہ آپ کو جو ہے نا پھر بھی کہیں گے کہ یہ جو ہے نا اس کی پارٹی جو ہے نا زین العابدین صاحب کی، وہ جو ہے نا وہ تکفیری پارٹی ہے، تکفیری جماعت ہے۔ یہ ان الزامات سے آپ بچ نہیں سکو گے جب تک کہ یہ 3 کام بھی کریں۔ لوگ جو ہے نا لوگ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو جماعت المسلمین والے ہیں ان کو جسموں کے ساتھ بم باندھے ہوئے ہیں، نماز نہ پڑھنے کا بم ہے۔ کہتے ہیں ان کو نیک ہوں، کتنے بھی پرہیزگار ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آئے کتنا بھی پرہیزگار ہو، نیک ہو، صالح ہو،
لیکن اگر اس کے ساتھ بم باندھے ہوئے ہوں جسم کے ساتھ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو مسجد کے اندر آنے دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں 3 بم جو باندھے ہوئے ہیں نا جماعت المسلمین والوں نے، تو وہ 3 بم یہی ہیں کہ ایک کہ وہ دوسروں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، دوسرا کام کیا کرتے ہیں وہ کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، تیسرا کام کیا کرتے ہیں وہ کہ جنازہ ان کے نہیں پڑھتے۔ تو یہ 3 بم ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کوئی بھی شخص اگر کسی کے ساتھ بم ہو تو وہ ان کو مسجد میں آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا۔ بم والوں کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرے گا، ان کے ساتھ کوئی کھانا کھائے گا؟ لوگ آپ لوگوں کے بعد میں مختلف فرقے والے یہ جواب دیتے ہیں کہ جماعت المسلمین والوں کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، نہ ان کو مسجد میں آنے دو۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے ساتھ بم باندھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 بم یہی ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ تکفیری سوچ نہ ہو تو پھر آپ اپنی جماعت کو پھر یہ بھی ہدایت کر دیں کہ بھائی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھو، یہ بم بھی ختم کر دو، اور ان کی جنازے کی نمازیں بھی پڑھو، اور ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی کیا کرو۔ جب یہ چیزیں بھی آپ ان کو منع کر دیں گے نا، پھر آپ کے اوپر تکفیری فتویٰ نہیں لگے گا کہ جو ہے نا یہ تکفیری سوچ والے ہیں۔ بہتر پھر یہی ہے کہ آپ پھر آگے بڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ آگے بڑھ کر آگے یہی بھی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مسعود صاحب نے جماعت المسلمین بنائی تھی وہ اس نے غلط بنائی تھی، اور ایک نیا فرقہ انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ زین اللہ الدین صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ سے کوئی سوالات کرتا ہے، میں نے جب آپ سے سوالات کیے کہ کھول کر مجھے بتائیں تو آپ نے بالکل جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہے۔ آپ کے عقیدے میں اور صدیق رضا صاحب کا عقیدہ بالکل ایک ہی جیسا مجھے نظر آ رہا ہے کہ صدیق رضا کی طرف جو ہے نا آپ لے جائیں گے معاملے کو۔ تو یہ کچھ قرآن مجید کی آیت پڑھنی تھی ہمیں، اور یہ کچھ جماعت المسلمین والوں کو اور ان کے امیر کو اصلاح کی خاطر کچھ میسیج دینا تھا مجھے اس ویڈیو کے اندر بھی، اور وہ لوگ بھی جو اور علماء ہیں جو کہتے ہیں فرقہ پرستی کفر اور شرک نہیں ہے، تو ان کو بھی واضح کرنا تھا کہ یہ فرقہ پرستی سے دور رہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلم کہیں۔ اور ایسے وہ لوگ جو فرقے پرست ہیں، یہ قرآن مجید کہتا ہے شرک ہے، کفر ہے، تو آپ ان سے دور رہیں، ان کے پیچھے نماز بھی آپ نہ پڑھیں، صرف مسلم کہیں اور اپنے آپ کو الگ کریں۔ یہ کچھ میری باتیں ہیں کڑوی، لیکن ان باتوں کے پیچھے قرآن مجید کی احادیث، قرآن مجید کی جو ہے نا آیتیں موجود ہیں۔ بھائی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ جو چیز کفر ہو تو کیا ہم کفر کو کفر نہ سمجھے، ایمان سمجھے؟ جن فرقوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ یہ شرک ہے اور کفر ہے، تو ہم ان کو یہی سمجھیں کہ یہ یعنی کہ یہ ایمان ہے اور یہ صحیح کام ہے، تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ویسے بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے۔ تو یہ کورونا وائرس جب آیا تھا تو آپ دیکھتے نہیں تھے کہ آئسولیشن ہوتی تھی، آئسولیشن۔ اور یہ آئسولیشن ان بیماریوں سے وہ لوگ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کے اندر فرقہ پرستی کا کفر اور شرک موجود ہے، تو آپ ان کو آئسولیٹ بھی کریں۔ یہ آئسولیشن بھی ایک علاج ہے، علاج۔ تو خرابیوں کو دور کرنے کا یہ ایک علاج ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، آپ اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ تبلیغ کریں اور ان کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھائیں، لیکن اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ انہی والے کام شروع کر دیں اور ان کو آپ امام بنائیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا فرقہ پرست جو شرک کے اندر ہے، جو بدعت کے اندر ہے، اور وہ جو کفر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ میری قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے امتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہیں گے یہ آپ نہیں جانتے، یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ بدعتیں شروع کر رکھی تھی۔ تو یہ بدعت، کفر اور شرک، یہ فرقہ پرستی بہت بڑی یہ عذاب ہیں، بڑی لعنتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر حوض کوثر پر قیامت کے دن پانی نہیں پلائیں گے، ان بدعتیوں کو ہٹا دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول تو کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی تھیں. تو یہ بدعت، یہ فرقہ پرستی بھی بدعت ہے، یہ فرقہ وارانہ نام جتنے ہیں یہ بدعت ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے آپ کو مسلم کہا ہے، باقی جتنے بھی نام لوگوں نے مسلم نام کے علاوہ نام ہے یہ بدعت کے اندر آ جاتے ہیں. یہ فرقہ وارانہ نام بدعتی نام ہے. یہ ان سے پرہیز کرنی چاہیے اور ان سے دور بھاگنا چاہیے. گناہ گاروں سے، جیسے دنیا کے اندر جو دنیا خراب کرتے ہیں نا، آپ ان سے دور. کہیں پر جوا کے اڈا ہو تو آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نا کہ جواریوں کے پاس نہ بیٹھو، ظالموں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو روکتے ہو نا کہ ان کے ساتھ نہ گھومو، نہ اٹھو بیٹھو. یہ دنیا خراب کرنے والے لوگ ہیں. وہ ڈاکو اور چور جو دنیا خراب کرتے ہیں ان کے لیے آپ اپنی اولاد کو روکتے ہو کہ ان کے ساتھ مراسم نہ رکھو. تو وہ جو دین کے ڈاکو ہیں، جو آپ کی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، فرقہ پرست، تو ان کے ساتھ آپ کس طرح سے مراسم رکھ رہے ہیں. تو یہ چیز تھی. بس جزاک اللہ خیر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.